پہلی بات استصغار الذنوب، توبہ کرنے کے بعد کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات۔ صحابی ابو سعید خدری فرماتے ہیں مسلمانوں، ایک وقت تھا کہ لوگ معمولی گناہ جس کو آج تم معمولی سمجھتے ہو اور بال سے بھی باریک سمجھ کے گناہ کر جاتے ہو، یہ گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو موبقات، مہلک گناہ شمار کیے جاتے تھے۔ اس لیے کہنے والے نے لا تنظر الى المعصیہ، یہ نہ دیکھو گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، ولكن انظر الى عظمت من عصیت، یہ دیکھو جس کی نافرمانی کر رہے ہو اس کی عظمت کتنی ہے، جس کی نافرمانی کر رہے ہو اس کا تقدس و جلالت کتنا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے تو پھر انسان گناہ کی طرف پیش قدمی نہیں کرتا۔ دوسری بات، اگر اپنی توبہ کو باقی رکھنا چاہتے ہو، المجاہرۃ بالذنوب، مجاہرت سے بچ جاؤ۔ مجاہرت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین، امت کے ہر فرد کو خالق معاف فرما دیں گے لیکن مجاہر کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ مجاہر کون ہے؟ ان یقول الرجل، ان یعمل الرجل عملا باللیل، رات کو گناہ کیا، فیسترہ ربہ، خالق و مالک نے تو پردہ ڈالا ہوا ہے، فیصبح، جب صبح ہوتی ہے اپنی زبان سے بول کے کہتا ہے عملت البارحة کذا وکذا، لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں میں رات کو میں نے یہ گناہ کیا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ سے معافی مانگے فخر کرتا ہے اور اتراتے ہوئے یہ بات بتاتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ فقد بات يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عز وجل، خالق و مالک نے تو پھر بھی پردہ ڈالا تھا، یہ صبح اٹھ کے اس پردے کو بھی ہٹا دیتا ہے، اس شخص کو خالق و مالک معاف نہیں فرمائیں گے۔ الاغترار بالنعم، تیسرا کام، کبھی دھوکے میں نہ پڑنا کہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ ایک با نماز شخص، اس کو تو مصیبت آتی ہے، ایک بے نماز ہے، جس طرح با نماز کو، نماز پڑھنے والے کو مصیبت آتی ہے راحت بھی ملتی ہے، اور اگر بے نماز ہے، اللہ سے دور ہے، نافرمان ہے، پھر بھی مال و دولت کی فراوانی ہے، ریل پیل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے نعمتیں دے رکھی ہیں۔ الاغترار بالنعم، ان باتوں کو دیکھ کے دھوکے میں نہ پڑے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، کیونکہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيت اللہ يعطي العبد في الدنيا وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به، فرمایا جب کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ہے تو اللہ کا نافرمان لیکن بہت ساری راحت میں ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اس پہ راضی ہے، یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر اللہ کے رسول نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کے سنائی فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذا فرحوا بما آتيناهم بغتة، جب اللہ سبحانہ و تعالی نے نعمتوں سے نوازا اور جن نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا تو ان کو بھول گئے، فتحنا ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم حتى اذا فرحوا بما اوتوا
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. یہ اللہ کا طریقہ ہے، جب انسان برائی میں آگے نکل جاتا ہے، اللہ کی ڈھیل کو ڈھیل نہیں سمجھتا بلکہ اس پہ بھی اتراتا ہے کہ اللہ تو راضی ہے، میں نماز بھی نہیں پڑھتا پھر بھی فراوانی ہے، پھر بھی خوشیاں ہیں، پھر بھی مسرتیں ہیں. پھر خالق و مالک اس انداز سے اس کو عبرت بناتے ہیں دنیا کے لیے، اس کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. اس نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ دیا اور کہتا تھا وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ نہریں میرے گھر کے نیچے سے نکلتی ہے. خالق و مالک نے سمندر کے پانی کو حکم دیا. کیا ہوا؟ فرعون اپنے گھوڑے سمیت جب ڈوبتا نظر آیا تو کیا کہتا ہے؟ آمنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. اللہ میں بھی ایمان لاتا ہوں جس پہ بنی اسرائیل ایمان لایا. لیکن جواب کیا ملا؟ الآن وقد عصيت الآن وقد عصيت قبل. اب توبہ، ساری زندگی تم نے گزاری نافرمانی میں، اب تو موت کا وقت آ گیا ہے، اب توبہ قبول نہیں ہے. میرے معزز اور محترم بھائیو، کسی کی نعمتوں کو دے کے دھوکے میں نہیں پڑنا، وگرنہ توبہ قائم نہیں رہے گی. دھوکے میں پڑ گئے دوبارہ گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے. چوتھی بات، القنوت من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. یہ تو گمراہوں کا طریقہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. بلکہ دوسری جگہ تو فرمایا إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. مایوس اللہ کی رحمت سے کافر ہوتا ہے، مومن مایوس نہیں ہوتا.